بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے انشاءاللہ کلپ میں ہم سورہ فاتحہ کے متعلق بڑی اہم معلومات فراہم کرنے والا ہوں میں، تو انشاءاللہ اول تاخیر ثواب کی نیت سے ویڈیو کلپ دیکھیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی، اور انشاءاللہ دیگر ہم نے حدیث میں بھی سنا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مرض کے لیے شفا ہے۔ تو انشاءاللہ کسی عام بندے سے ہم نے نہیں سنا، کسی عالم سے، کسی قاری سے، کسی مفتی سے بھی سنتے ہیں کہ بھائی یہ آیت پڑھ لی جائے تو شفا ملے گی، تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن جن کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ خلاصہ جس کا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے یا ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ تو اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہے اور شفا بھی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے، جس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے پاس ان کے دور کے کچھ علماء کرام مناظرے کی نیت سے آئے، اور موضوع یہ تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے۔ اس طریقے کا ان کا کوئی سوال تھا، موضوع تھا، ٹاپک تھا کہ سورہ فاتحہ امام جب قرات کر رہا ہوگا پھر بھی مقتدی کو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ موضوع لے کے، یہ ٹاپک لے کے، یہ سوال لے کے وہ امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے کہ اس پہ ہم مناظرہ کریں گے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کون مناظرہ کرے گا، یعنی کون سوال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے ایک ساتھ سوال کرنے لگ گئے تھے، تو ہر ایک کے سوال کا ایک وقت میں جواب دینا یہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ 3-4 جتنے بھی لوگ ہیں کسی ایک کو، جو آپ ایک کو سلیکٹ کر لیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے سوال کرے، تو وہ راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے 3-4 جتنے بھی علماء تھے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا جو علم میں ان سے زیادہ مہارت حاصل تھی اس کو۔ تو جب انہوں نے سلیکشن کری کہ یہ ہماری طرف سے سورہ فاتحہ کے بارے میں سوال کرے گا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ کیا یہ آپ کا اس معاملے میں امام ہے؟ کہتے ہیں جی۔ تو امام صاحب نے پھر ارشاد فرمایا جو سوال اس کا ہوگا وہی سوال آپ کا ہے؟ جی ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، پھر ارشاد فرمایا کہ جو یہ جواب تسلیم کرے گا تو آپ بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اس طریقے کے کچھ سوالات امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے رکھے، تو وہ سب پہ راضی ہو گئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر تو مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ حیران ہوئے کہ حضرت کیسے یعنی مناظرہ ختم ہو گیا، ابھی تو سوال جواب شروع ہی نہیں ہوئے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام جو پڑھتے ہیں وہ مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے کسی ایک امام کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ ہماری طرف سے سوال کرے گا، اس کا جو موقف ہوگا، اس کی جو دلیل ہوگی، جو یہ ہماری طرف سے کرے گا، تو وہ ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اسی طریقے سے امام جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ مسئلہ میں الگ سے عرض کر رہا ہوں، امام فرض نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی،
ہم خاموش رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔